اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے 28ویں دن کے دعا: اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحزار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الہ الملحین۔ 28ویں روز کی دعا میں خداوند متعال نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے جو ہدایت کا سامان ہمارے لیے کیا ہے، اس کے پہلے حصے میں خداوند متعال کی جانب یہ دعا اور یہ درخواست کی جا رہی ہے، خداوند متعال الہی اس ماہ میں نوافل میں سے میرے حصے کو قرار دے اور عزت بخش مجھے اس ماہ میں مسائل کو سمجھنے کے لیے، اور مسائل یعنی میری جو تیری طرف دعائیں ہیں، یہاں مسائل سے مراد وہ سوالات ہیں جو میں تجھ سے کرتا ہوں، درخواستیں ہیں جو میں تجھ سے کرتا ہوں، وہ دعائیں جو میں تجھ سے کرتا ہوں کہ جو میں تجھ سے چاہتا ہوں، اپنی درخواستیں کہ وہ مستجاب ہوں تیری بارگاہ میں۔ مسئلہ سوال سے یہاں پہ مراد ہے، نہ کہ اردو کے اندر جس طرح ہم مسائل استعمال کرتے ہیں۔ وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل، اور تیری جانب سے میرے وسیلے کو تمام وسائل سے زیادہ نزدیک تر قرار دے دے، یعنی مجھے ایسا وسیلہ قرار دے دے جو تجھ سے نزدیک کر دے، جو تیرے تقرب کا باعث ہو، اس وسیلے کو میرے قریب کر دے۔ یا من لا یشغلہ الہ الملحین، اے وہ کہ جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار مشغول نہیں کرتا۔ پہلے حصے میں خداوند متعال نے ائمہ علیہ السلام نے خداوند متعال سے یہ چاہا ہے کہ مستحبات کو میری توفیق، مستحبات کی میرے لیے توفیق ہو جائے، اور خداوند متعال میری زندگی کے اندر مستحبات میں سے حصہ قرار دے دیں، کہ میری زندگی کے اندر نوافل یعنی مستحب اعمال یا مستحب عبادتیں، کہ جس کی بہت تاکید ہے دین مبین اسلام کے اندر، کہ خداوند متعال نے اگرچہ کچھ عبادات اور کچھ اعمال کو واجب قرار دیا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، اور کچھ اعمال کو مستحب قرار دیا ہے۔ واجب جو کہ لازم ہے، حتماً انجام دینے ہیں، کہ جس کو انجام اگر نہ دیا جائے تو حرام ہے انجام نہ دینا، اور گناہ کا باعث ہے اور عذاب کا باعث ہے۔ لیکن مستحب اعمال کے علماء مختلف تعریفیں کرتے ہیں۔ مستحب اعمال کا جو فلسفہ ہے، جو حکمت ہے، وہ اس کے اسی لفظ سے ظاہر ہے، یعنی جس کے اندر استحباب ہے، یعنی وہ مستحب وہ عمل ہوتا ہے جو انسان حب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے انجام دیتا ہے، نہ یہ کہ کسی نے پابندی کے زور یا زبردستی یا لازم قرار دیا ہے اس لیے انجام دیتا ہے، بلکہ اپنی محبت سے، اپنی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیتا ہے، یعنی کہ کوئی کام کسی کی محبت میں کرنا مستحب ہے۔ لیکن فقہی طور پہ جو تعریف کی جاتی ہے مستحب عمل کی، کہ مستحب عمل وہ ہے کہ جو انسان اگر انجام دے تو اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے جزا ہے اور وہ قابل تحسین ہے، لیکن اگر انجام نہ دے تو گناہ نہیں ہے اس کے لیے۔ بس خداوند متعال نے چاہا ہے یہ عمل، لیکن اس قدر نہیں چاہا کہ اگر انجام نہ دیا جائے تو خداوند متعال عذاب کرے۔ لیکن یہاں پہ جو علماء اخلاق اور عرفاء جو کہتے ہیں مستحب اعمال یعنی عاشقانہ عبادتیں، مستحب یعنی محبت کی وجہ سے کیے جانے والے اعمال۔ خداوند متعال نے مستحب اعمال کی ایک جائگہ قرار دی ہے، مستحب اعمال کو کرنے کی تاکید بھی کی ہے، اور مستحب عمل خاص بندوں کی توفیق بنتی ہے، ان کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز یہ بھی مستحب اعمال کے بارے میں جان لینی چاہیے کہ بس مستحب اعمال ایسا نہیں ہے کہ انجام دو تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، انجام نہ دو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اگر تعریف ہم مستحب اعمال کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ مستحب اعمال ایسا نہیں ہے، بلکہ اس تعریف کے ذریعے سے ایک ضرر ہے، نقصان ہے، اور بعض اسی وجہ سے مستحب اعمال سے دور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں مستحب اعمال انجام دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے، بلکہ مستحب اعمال کی بعض اوقات تاثیر واجب عمل سے زیادہ ہے۔ مستحب عمل کیوں؟ از روی محبت ہے، از روی عشق خداوند متعال ہے۔
اور یہاں پر خداوند متعال نے 2-3 چیزیں مستحب اعمال کے بارے میں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ مستحب اعمال کو خداوند متعال نے چاہا ہے کہ جب انسان کی حالت ہو، جب حال ہو، ہر عبادت کے لیے ایسے ہی ہے کہ عبادتیں عادت نہ بن جائیں. عبادتیں خداوند متعال چاہتا ہے، اسی لیے نیت واجب ہے ہر عبادت کی، شروع میں واجب ہے. اس قدر خدا چاہتا ہے کہ ارادے کے تحت ہو، چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو. عادتوں کے تحت کرنے والی عبادتیں انسان کو مقصود تک نہیں پہنچا سکتی. عادت انسان کی زندگی کے اندر ایک تسکین کا باعث بن جاتی ہے کہ آپ واجب نماز بھی پڑھیں. اگر عادت بن جائے نماز، روزے اور مختلف عبادات، اب دیکھیں اگر انجام نہ دیں تو ایک قسم کی الجھن ہوتی ہے کہ اگر اس کا انجام دے دیں تو ایک تسکین ملتی ہے کہ مجھ سے فریضہ ادا ہو گیا. جو آج کام کرنے تھے، جیسے باقی کاموں کے لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام روٹین میں کرتا ہے اور اس کی عادت بن جاتا ہے تو عادت پوری ہونے کے بعد ایک تسکین اس کو آخر میں حاصل ہوتی ہے. لیکن ارادے کے تحت کی جانے والی عبادتیں چاہے مستحب ہوں یا واجب ہوں، انسان کو اس عبادت کے فلسفے اور حکمت اور مقصد تک لے کر جاتی ہیں. بس خداوند متعال نہیں چاہتا کہ نوافل اس طرح، مستحبات اس طرح شامل ہو کہ انسان اپنے اوپر ٹھوسے نہ. خداوند متعال چاہتا ہے جب حال ہو، یعنی کہ 2 حالتیں آئی ہیں علم اخلاق میں بھی، انسان شناسی میں بھی پڑھتے ہیں کہ انسان کے دل کی 2 حالتیں، ایک حالت اقبال ہے اور ایک حالت ادبار ہے. اقبال یعنی جب انسان کا رجحان ہے عبادتوں کی جانب. اس وقت کہا گیا ہے کہ فقط واجبات پہ اکتفا نہ کریں بلکہ مستحبات کو بھی انجام دیا جائے. لیکن منع فرمایا گیا ہے حتی روایات کے اندر کہ جب حتی آپ کا حال نہ ہو، جب یعنی کہ حتی جسمی حوالے سے، روحی حوالے سے وہ حالت نہ ہو، وہ توجہ نہ ہو، تو اس وقت فقط واجبات کے اوپر اکتفا کیا جائے. اور اگر اپنے اوپر آپ نے ایسے موقع کے اوپر مستحبات یعنی تحمیل کی، زبردستی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کی، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ مستحب اعمال فائدہ پہنچانے کے بجائے مزید نقصان پہنچاتے ہیں. 2 نقصان اس کے ہوتے ہیں. ایک تو خود ان مستحبات سے تنفر ہوتا ہے، کوئی کہ نہیں آج کے رات کے اعمال ہیں اور یہ تمام ہیں اور پورے ہیں اور آپ نے مکمل نمازیں پڑھنی ہیں اور یہ 110 رکعت نماز ہے. ہر صورت میں اگر یہ سوچ کے پڑھے کہ دل نہیں ہے لیکن چونکہ آج رات کے اعمال ہیں سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، جیسے اپنے اوپر تحمل کرے گا یا اپنے اوپر زبردستی کرے گا، ایک تو لذت نہیں دے گا عبادت کے ساتھ، اور ممکن ہے اس مستحب سے اس کے دل میں ایک تنفر بھی پیدا ہو جائے. اور سب سے بری چیز یہ کہ یہ واجبات کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی کہ جب اتنا ڈھیر لگ جاتا ہے، کثرت ہو جاتی ہے عبادتوں کے اندر، تو عبادتوں کا معیار چلا جاتا ہے، عبادتوں کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے. خداوند متعال کیفیت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے کمیت کی نسبت، تعداد کی نسبت. بس اسی لیے خود ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے خود پیغمبر اکرم سے کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلوب کے لیے، دلوں کے لیے یا تو رجحان ہے یا پھر رجحان نہیں ہے، یعنی کہ دل افسردہ ہے اور وہ حالت نہیں ہے. فاذا اقبلت، اور جب کیا کہتے ہیں اقبال کی حالت ہوتی ہے، فتنفلوا، اس وقت نوافل انجام دو. واذا ادبرت، اور جب دل مائل نہیں ہے، فعلیکم بالفریضہ، بس تم واجبات تک پر اکتفا کرو. یہ پیغمبر اکرم کی روایت. امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، یعنی ایسے نوافل اور مستحبات کے ذریعے سے کوئی قربت حاصل نہیں ہوگی خداوند متعال کے لیے جو واجبات کو ضرر پہنچاتے ہوں. تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک جائگہ ہے. مستحبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مستحبات اکثر بلکہ واجبات سے زیادہ تاثیر کے اندر مہم اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس کی جائگہ ہے جب انسان کی وہ حالت اس کے اوپر ہو اور ارادے کے تحت ہو، نہ کہ عادت کے تحت ہو. عادت کے تحت والی عبادات کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسرے حصے کے اندر فرماتے ہیں اسی دعا کے کہ وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، یہ وہی جملہ کی مسائل، یعنی مسائل جمع ہے مسئلہ کی. مسئلہ وہ چیز جو سوال کی گئی ہے، جس کے بارے میں درخواست کی گئی ہے خداوند متعال سے، جو انسان چاہتا ہے دعائیں کرتا ہے، مراد وہ ہے مسئلہ. مسائل یعنی دعائیں جو خداوند متعال سے کی ہے. تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ خدا میرے مسائل کو جو تجھ سے چاہتا ہوں وہ حاصل ہو جائے. احسار یعنی وہ چیز عملی ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز جو تجھ سے چاہتا ہوں وہ مجھے حاصل ہو جائے، یعنی میرے دعائیں قبول ہو جائیں، میرے سوالات اس کے جوابات مل جائیں، مستجاب ہو جائیں وہ چیزیں. تو فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے لیکن اس کے لیے ایک راستہ رکھا ہے. خداوند متعال نے جو رکھا ہے، یعنی آزمائش کے اندر ایک انسان خداوند متعال سے کچھ چاہتا ہے، آسانی کے اندر خداوند متعال سے کچھ چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر انسان اگر خدا
खुदावंद मुताल से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मेरी दुआ मुस्तजाब हो जाए, मेरे सवालात और जो मैंने तुझसे दरख्वास्तें की हैं वो कबूल हो जाएं, तो उसके लिए वो ज़मीना भी फराहम करें। फ़कत इन मसाइल को, इन सवालात को, दरख्वास्तों को खुदा की खिदमत में पेश करना काफ़ी नहीं है, बल्कि अगर चाहते हैं मुस्तजाब हो तो वो जो ज़मीनें इनको मुस्तजाब करने के लिए खुदावंद मुताल ने अपने अम्बिया आइमा अलैहिस्सलाम कुरान के अंदर फरमाए हैं, उनको अंजाम दे, वो ज़मीना फराहम करें ताकि ये खुद ये दुआ भी कबूल हो कि वह अकरिमनी फ़ी अहज़ारिल मसाइल, कि अक्सर लोग फ़कत दुआ के ऊपर इक्तिफ़ा करते हैं और उनके मसाइल, उनकी दरख्वास्तें, उनकी दुआएँ कबूल नहीं होती, चूँकि वो ज़मीना जो अमली तौर पर फराहम करना था वो फराहम नहीं किया। बस इन उमूर को छोड़कर फ़कत अज़कार, दुआ, मुनाजात और इनके ऊपर इक्तिफ़ा करना काफ़ी नहीं है, ये भी इफ़रात है। और दुआ, मुनाजात और दरख्वास्तें खुदावंद मुताल से किए बगैर फ़कत कोशिश करना, सही करना, ये भी तफरीद है। बस अल-अम्र बैन अल-अमरैन, दरमियानी रास्ता क्या है कि इंसान सही भी करे, मेहनत भी करे, कोशिश भी करे, जद्दोजहद भी करे, लेकिन आखिर में उमूर का नतीजा देना खुदावंद मुताल से तलब करे कि ये मेरे लिए हासिल हो जाए। बस यहाँ से हमें पता चलता है कि जद्दोजहद करना भी ज़रूरी है और फिर खुदावंद मुताल से मांगना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, ठीक है, जब इंसान अपनी जद्दोजहद पूरी कर लेता है लेकिन उसके बावजूद भी, उसकी तवान, अपनी पूरी तवानाई लगाने के बावजूद भी जब मामला उसके अख्तियार से बाहर होता है, अब वो जो उसके अख्तियार से बाहर है वो खुदा के अख्तियार में है, बस वो मामला खुदावंद मुताल के दुआ और मुनाजात और इन सवाल करने से हल होगा। बस मायूसी भी नहीं है अगर आपके इख्तियार से बाहर है, क्योंकि दुआ का रास्ता, मुनाजात का रास्ता मौजूद है। और फ़कत दुआ भी नहीं है, बल्कि चूँकि जितनी तमन्नाई है उसको पहले खर्च करना ज़रूरी है। बस इस्तिजाबत दुआ के लिए ज़रूरी है कि तमाम तर कोशिशों के बाद खुदावंद मुताल की तरफ इस चीज़ की उम्मीद रखी जाए कि दुआ मुस्तजाब होगी। बस खुलासा ये है कि कभी भी तंबली, सुस्ती और जद्दोजहद के बगैर ये काम हासिल नहीं होगा। इसी दुआ का जो तीसरा हिस्सा है या आखिरी हिस्सा है, उसके अंदर फरमाते हैं कि वक़र्रिब फ़ीह वसीलती इलैका मिनल वसाइल, वक़र्रिब यानी कि वो चीज़ के मेरे लिए करीब कर दे, वसाइल में से वो वसीला तुझ तक पहुँचने का जो तुझसे करीब करते, यानी कि मेरे लिए वो वसीला करीब कर दे जो मुझे तुझसे करीब कर दे, उन वसाइल में से जो तुझ तक पहुँचने के मौजूद हैं। तो ये भी बहुत अहम है कि वसीला आम माना के अंदर इसके अंदर लिया गया है कि हर वो चीज़ खुदावंद मुताल से करीब कर सकती है जब इंसान मुतवज्जो होता है, क्योंकि जहान आयात इलाही हैं, जिस तरह रिवायात के अंदर ये मफहूम भी आया है कि जहान की हर चीज़ आयात इलाही है। आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हत्ता कहते थे कि कोई शख्स उस्ताद के ना होने का शिकवा ना करे, अगर तुम अहले दिल हो और तुम्हारी जुस्तजू, तुम इल्म हासिल करना चाहते हो, खुदा दरो दीवार को तुम्हारे लिए उस्ताद बना देगा। तो खुदावंद मुताल की ये जुनूद समावात वल अर्ज़, यानी खुदावंद मुताल का लश्कर है ये इंसान को अपनी तरफ लेके आने के लिए, अगर उसकी निगाह ये हो। बस इसीलिए आप देखें कि खुदावंद मुताल से जो रिवायात के अंदर मौजू ये आया है कि क्या चीज़ें खुदावंद मुताल से सरी जल्दी नज़दीक करती हैं, जिसके अंदर ख़ुद पैगम्बर अकरम की रिवायतें फरमाते हैं कि जिहाद और ये इबादतें जैसे नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है या ख़ुद हज है, या पैगम्बर की रिवायत के अंदर है कि सिला रहम और इन्फाक दर राह खुदा, चाहे पिनहान हो या आशकारा हो या मख्फी हो, दोनों अंदाज का इन्फाक ये खुदावंद मुताल से जल्दी इंसान को करीब लेके जाता है। बिल्कुल इस तरह नहजुल बलागा के अंदर भी ये मफहूम आया है कि वो चीज़ जो खुदावंद मुताल से तुम्हें करीब करती है वो खुदावंद मुताल पर ईमान, पैगम्बर पर ईमान और जिहाद है राह खुदा के अंदर। ये कि ये इस्लाम का क़िला है, ये अमीरुल मोमिनीन की रिवायत है, क्योंकि इनकी ये चीज़ें आई, इनके बरक़ात नकल हुई हैं कि जैसे हज और उम्रा जो है वो फ़क्र और परेशानी को दूर करता है, या मसलन सिला रहम जो है वो इंसान की दौलत में, सरवत में इजाफ़ा करता है और फ़कीरी से निकालता है, उसकी उम्र को तुलानी करता है। या इन्फाक के बारे में आया कि अगर इन्फाक पिनहानी हो तो इंसान के गुनाहों का जुबरान करता है, या अगर इन्फाक आश्कार भी हो तो फरमाते हैं कि वो इंसान की वो जो नागवार और बुरी मौत होती है उससे इंसान को उसको दूर करता है इंसान से। यह आता है कि शफाअत पैगंबर उन लोगों को नसीब होती है कि जो
یعنی صالح انسان کی شفاعت خداوند متعال شفاعت جو ہے وہ خداوند متعال سے تقرب کا باعث بنتی ہے. شفاعت پیغمبر و ائمہ علیہ السلام یا بندگان صالح جن کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ آیا ہے. ان چیزوں کی چیزیں آئی ہیں. بس تقرب سے مراد بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے سادہ انداز سے کہ قرب الہی سے مراد کیا ہے. قرب الہی سے مراد چونکہ مکانی فاصلہ نہیں ہے, کوئی مادی ذات نہیں ہے خداوند متعال کے نام سے باللہ, تو قرب الہی سے بہت سادہ ترین مطلب اگر ہم سمجھیں, قرب الہی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں خدا سے قریب ہوں مجھے کیسے پتہ چلے. خداوند متعال کی بعض صفات ایسی ہیں جو بندے بھی اپنا سکتے ہیں, بندے بھی اپنے درجوں تک خداوند کی مخلوق بھی اپنی ممکنہ حد تک وہ اپنے اندر بھی وہ صفات پیدا کر سکتے ہیں. خداوند متعال رحمان و رحیم ہے, ہم بھی لوگوں کے اوپر رحم کر سکتے ہیں اپنی توانائیوں کی نسبت. خداوند متعال رازق ہے, ہم بھی لوگوں کے رزق کا اہتمام کر سکتے ہیں اپنے معاش اور رزق کے اندر جو کچھ اضافہ ہے اس کے ذریعے سے انفاق کر کے لوگوں کی مدد کر کے. خداوند متعال عادل ہے, ہم بھی عدالت کر سکتے ہیں لوگوں کے درمیان انفرادی و اجتماعی سطح کے اوپر. بس وہ جو خداوند متعال کی ایسی صفات ہیں جو بندے اپنے حد کے اندر بھی اپنا سکتے ہیں, جتنا اپنائیں گے اس صفت کے اندر خدا سے قریب ہوں گے. بس اسے کہتے ہیں خلیفۃ اللہ, خلافت الہی سے مراد یہی ہے کہ خداوند متعال کی ان صفات کو جو بندوں کے لیے ممکن ہے ان کو اپنا کے ہر اس صفت کی نسبت نزدیک ہوگا جو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے گا. بس قرب الہی سے حقیقی مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کے اندر ان صفات کو لے کر آنا اور ان صفات کو اپنانا جو قرب الہی کا باعث بنیں گے. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ یا من لا یشغلہ الہ الملوحین, ملوحین الہ یعنی اصرار کرنا, شدید اصرار کرنا اپنی درخواست پر, اپنی دعا پر کہ وہ قبول ہو, اور اس سے فریاد کرنا, اس سے مانگنا. تو کہتے ہیں کہ اے وہ ذات کے جس سے کثرت کے ساتھ بھی مانگنے والے یا درخواست کرنے والے اور سائلین جب وہ کثرت کے ساتھ اصرار بھی کرتے ہیں اور سب اصرار کرتے ہیں تو ان سب کا اصرار کرنا اس کو مشغول نہیں کرتا ان کے اصرار میں. تو بس تو اس قدر کثرت کے ساتھ اصرار کو بھی سننے والا ہے, اور تجھے فرق نہیں پڑتا تجھ میں, چونکہ تیرے اس میں کوئی کمی نہیں ہے, تیری بارگاہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے دینے کے لیے, تو اور تیرے اندر بخل کا وجود نہیں ہے. تو اے اصرار کرنے والوں کی اصرار کو سننے والے بھی, اور اے وہ جسے اصرار کرنے والوں کی کثرت کے ساتھ اصرار جو ہے وہ مشغول نہیں کرتا اس کے اندر. خداوند متعال انشاءاللہ ہماری توفیقات میں اس دعا کے توفیل اضافہ فرمائے, اور ہمیں اس دعا کے اندر مانگی جانے والی ان تمام محصولات اور ان تمام درخواستوں کو ہماری زندگی کے اندر بھی قرار دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.